السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس جو کوئی اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت کے تقاضے پورے کرنا چاہیں گے تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ نکاح کا اہم پہلو ہے کہ وہ سفاح یعنی بدکاری و زناکاری سے تحفظ کی ضمانت ہے، کیونکہ نکاح و سفاح دونوں عام طور سے جذبات شہوت پر قابو پانے اور تسکین حاصل کرنے کی غرض سے کیے جاتے ہیں، لیکن جب نکاح اس مقصد کے حصول کا حلال، جائز اور شریفانہ طریقہ ہے اور سفاح حرام، ناجائز اور غیر شریفانہ بلکہ حیوانی طریقہ ہے، اسلام نے نکاح کا حکم دے کر اور اس کو آسان بنا کر انسانیت کو توحید میں پڑھنے اور اپنے تقدس و احترام کو پامال کر لینے سے بچا لیا اور سماج سے بدکاری کے امکانات کو ختم کرنے کا مبارک و کامیاب انتظام کر دیا ہے۔ نکاح کی ترغیب و تاکید سے متعلق تعلیمات اسلامیہ کو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب سفاح کی خدمت اور سفاح کی مذمت کا بھی مطالعہ کر لیجئے تاکہ اس گندے عمل سے نفرت ہو جائے۔ سفاح یعنی بدکاری کی وضاحت میں علماء جن اعمال کا ذکر کرتے ہیں ان میں زنا، لواطت اور مشت زنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور عام طور سے بے نکاح نوجوانوں میں خصوصاً آج کل پائے بھی جاتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر تفصیل سے کیا جا رہا ہے۔ زناکاری کی مذمت کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن مجید میں بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بہت ہی بری بات اور برا راستہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زنا بلا اتفاق بہت بری حرکت اور بدترین گناہ ہے، خود گناہ ہونے کے علاوہ متعدد گناہوں کے وجود میں آنے کا سبب ہے، مثلاً دوسرے کی اولاد کو اپنا وارث بنانا، خاندان اور نسب کا خلط ملط ہو جانا، باہم عداوتوں اور نفرتوں کا پیدا ہونا وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاملہ عورت کو ایک شخص کے دروازے پر دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ شاید یہ شخص اس عورت سے مجامعت کرنا چاہتا ہے۔ بتلایا گیا ہاں، فرمایا میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس شخص کو ایسی لعنت کروں کہ زندگی بھر وہ اس پر مسلط رہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدکاری سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بدکاری کی اور اللہ تعالیٰ سے زندگی میں توبہ نہیں کر لی یا اس پر حد جاری نہیں ہوئی تو دوزخ میں آگ کے کوڑوں سے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ آسمانی کتاب زبور میں ہے کہ زناکاروں کو دوزخ میں ان کی شرمگاہوں کے بل لٹکا کر انہیں لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ جب وہ لوگ اس کی اذیت سے عاجز ہو کر نجات کے لیے فریاد کریں گے تو جہنم کہے گا، اب کیوں واویلا مچا رہا ہے؟ دنیا میں تو بڑے مزے لے کر اور خوش ہوتے ہوئے اتراتے ہوئے بدکاریاں کرتے پھرتے تھے، نہ اللہ سے شرماتے تھے اور نہ اس کا خوف کرتے تھے، اب ہائے ہائے کا کیا فائدہ۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ آدھی رات ہو جانے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ عطا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی تکلیف دور کی جائے۔ چنانچہ اس وقت ہر مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے زناکار کے۔ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ مناظر برزخ میں نے ایک مقام دیکھا جو تنور کے مثل نیچے کشادہ اور اوپر تنگ تھا۔ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ جب اس کی لپیٹیں اوپر کو اٹھتی تو یہ سب اس کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھتے۔ جب باہر نکلنے کے بالکل قریب ہو جاتے تو وہ آگ نیچے بیٹھ جاتی تو یہ سب لوگ بھی اس کے ساتھ نیچے پہنچ جاتے تھے۔ اس کے اندر چیخ و پکار بھی ہو رہی تھی۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان دل میں سے نکل جاتا ہے اور ابر کے ٹکڑے کی طرح اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس حرکت سے فارغ ہوتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ کتنی خطرناک یہ صورتحال ہے۔ خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کیسی بری موت مرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں پر ایک ہوا چلے گی جو اتنی بدبودار ہوگی کہ اس سے ہر نیک و بد متاثر ہوگا، دم گھٹنے لگے گا اور لوگ اذیت و تکلیف سے کراہنے لگیں گے اور حیران ہوں گے کہ آخر یہ کہاں سے پھوٹ رہی ہے۔ تو کوئی بتلانے والا بتلائے گا کہ یہ لوگوں سنو، یہ ان زناکاروں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی بدبو ہے جو توبہ کیے بغیر اس بدکاری ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زناکاروں کی شرمگاہوں سے دوزخ میں ایسی گندگی خارج ہوتی رہے گی جس کی وجہ سے اہل دوزخ کی اذیت و تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اس وقت تک خیر و برکت سے رہے گی جب تک کہ اس میں بدکاری کی اولاد عام نہ ہو جائے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ اور ان جیسی بے شمار روایت ہے جو بدکاری اور زناکاری کی مذمت میں بیان کرتی ہیں، اور واقعی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ شریعت کی رہنمائی تو اس کا احسان عظیم ہے۔ اگر شریعت رہنمائی نہ کرتی تو بھی انسان کی فطرت اور اس کا ضمیر خود اس حرکت کو خبیث اور مذموم ہی سمجھتا ہے۔ پھر یہ سب روایتیں زناکاری کی ہر صورت کی مذمت کر رہی ہے۔ بعض دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بعض صورتوں سے زیادہ بری اور گندی ہے۔ مثلاً پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، پاک دامن عورت سے زنا کرنا، بڑھاپے میں زنا کرنا، علم و فضل والے کا زنا کرنا، عام لوگوں کی زناکاری سے زیادہ مذموم ہے۔ کانوں کا غلط سننا بھی زنا ہے، آنکھوں کا غلط دیکھنا بھی زنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔